گیزا پیرامڈ کی کنسٹرکشن سے لے کر ہزاروں سال پہلے لکھی جانے والی ہائیروگلفکس میں ماڈرن ہیلی کاپٹرز اور یاٹس کے پائے جانے تک ایجپٹ کی زمین ایسی مسٹری سے بھری ہوئی ہے جس کو دیکھ کر انسانی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ کائرو سے 550 کلومیٹر دور اینشینٹ ایجپٹ کے قدیم شہروں میں سے ایک شہر کو ابائیڈوس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی ایک طرف 11 کلومیٹر دور نائل ریور گزرتی ہے تو دوسری طرف دور دور تک صرف ایسی ریت ہی ریت ہے۔ 1988 کی بات ہے جب طوفانی آندھی کی وجہ سے ریت کے اندر سے ایک عجیب و غریب چیز ابھر کر باہر آئی۔ یہ خستہ حال لکڑی سے بنا کوئی سٹرکچر تھا جس کو بری طرح دیمک کھا کر کھوکھلا کر چکی تھی۔ اس کی حقیقت جاننے کے لیے یہاں آرکیولوجیکل ٹیم نے سال 2000 میں کھدائی کا کام شروع کیا۔ یہ کھدائی بہت ہی دیکھ بھال کر کی جانی تھی کیونکہ ایک چھوٹی سی بھی غلطی اس سٹرکچر کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ جو چیز ریت کے اندر سے نکل کر آئی وہ کوئی معمولی سٹرکچر نہیں تھا بلکہ 70 فٹ لمبی کشتی تھی۔ ریگستان کے بیچوں بیچ اس کشتی کا بھلا کیا کام تھا؟ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ابھی کھوج چل ہی رہی تھی کہ معلوم ہوا یہاں ایک نہیں، دو نہیں بلکہ ایسی کل 14 کشتیاں ہیں جن کو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ لائن میں دفن کیا گیا تھا۔ لرننگ لائبریری میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، آرکیولوجسٹ ان خستہ حال کشتیوں کو پوری طرح ریت سے نکال نہیں پائے تھے کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ اگر ایسا کیا تو یہ کشتیاں ٹوٹ جائیں گی اور ایک بہت بڑی مسٹری ادھوری ہی رہ جائے گی۔ صرف وہ لکڑی کے چند سیمپلز کی مدد سے یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہوئے کہ یہ کشتیاں 5000 سال پرانی ہیں، یعنی گیزا پیرامڈ سے بھی 500 سال پرانی ہیں، اور یہ ایک اکیلا جواب اس مسٹری کو سلجھانے کے لیے کافی نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد لیٹسٹ سونار سکیننگ ٹیکنالوجی کی مدد سے اب آرکیولوجسٹ اس قابل ہو چکے تھے کہ وہ اس پورے ایریا کو بغیر ہاتھ لگائے اس کا 3D ماڈل بنا سکیں۔ سکیننگ کے بعد جو 3D ماڈل بنایا گیا وہ کچھ اس طرح دکھتا ہے۔ یہ انسانی تاریخ میں اب تک کا سب سے پرانا بیڑا مانا جاتا ہے۔ 60 سے 70 فٹ لمبی یہ کشتیاں جن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان کو بڑی احتیاط سے ایک دوسرے کے پیرالل کھڑا کیا گیا ہے۔ جس جگہ یہ کشتیاں کھڑی ہیں ان کو دیکھ کر سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ کیا کہیں یہ اس دور میں کہیں نائل ریور کا کنارہ تو نہیں تھا؟ ایکسپرٹس نے دیکھتے ساتھ ہی اس بات سے انکار کر دیا کیونکہ اگر یہ کشتیاں دریا کے کنارے بہہ کر آتی تو وہ ادھوری پوزیشن میں کھڑی رہتی۔ یہ تو ایک دوسرے کے مقابلے میں بالکل سیدھی کھڑی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کو یہاں لا کر کھڑا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آرکیولوجسٹ نے آس پاس کے لینڈسکیپس کا بھی اچھی طرح سے معائنہ کیا لیکن کہیں سے بھی یہ ظاہر نہیں ہوا کہ نائل ریور کبھی یہاں سے گزرا کرتی تھی۔ تو پھر یہ کشتیاں آخر کس کی تھیں؟ اور اگر یہ دریا میں بہہ کر یہاں تک نہیں آئیں تو پھر ان کو ریگستان تک کیوں لایا گیا؟ ایک اشارہ اس وقت ملا جب کشتیوں کے ڈھانچوں کو 3D گرافکس کی مدد سے دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا گیا۔ یہ کوئی معمولی کشتیاں نہیں بلکہ روئنگ ویسلز تھیں جن کو 30 آدمی مل کر چپو کی مدد سے چلایا کرتے تھے، جیسا کہ آج کل کی رافٹ بوٹس ہوتی ہیں۔ ان کے ڈیزائن پر غور کیا جائے تو لگتا ہے کہ لکڑی کے تختوں کو رسیوں سے جوڑ کر بڑی مہارت سے بنایا گیا ہے۔ آرکیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ یہ اس دور میں بننے والی کشتیوں کی نسبت کافی ایڈوانس دکھتی ہیں، جس میں لکڑی کے تختوں کو اندر سے کاٹ کر ایک خاص اینگل میں لگایا گیا ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کو صرف خوبصورتی دینے کے لیے ایسا بنایا گیا تھا۔ اینشینٹ ایجپٹ میں صرف ایک شخص اس طرح کی کشتیاں رکھ سکتا تھا اور وہ تھا اینشینٹ ایجپشن کنگ یعنی فارو۔ صرف کنگ کے پاس ہی اتنی طاقت تھی کہ وہ اس دور کی اسٹیٹ آف دی بوٹ کو ایسے ہی ریگستان میں کچرے کی طرح چھوڑ دے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو ریگستان میں رکھا کیوں گیا تھا؟ ابائیڈو بوٹس کی مسٹری کو سلجھانے کے لیے ایجپٹس آرکیولوجسٹ نے آس پاس کے ایریا کی چھان بین کرنی شروع کر دی۔ جس جگہ پر یہ بیڑا دفن ہو رکھا ہے اس کے پاس ہی ایک بہت بڑا مٹی کی اینٹوں کا تباہ شدہ سٹرکچر موجود ہے
ماہرین کا ماننا ہے کہ اتنا بڑا سٹرکچر اینشینٹ ایجپشن کی عبادت گاہ لگتا ہے، جہاں وہ اپنے خدا یعنی اپنے فیرو کو پوجتے تھے۔ یہاں اکثر ایونٹس بھی ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہاں سے ایسے مٹی کے برتن بھی ملے ہیں جس میں کبھی کھانا اور شراب ڈالا کرتے تھے۔ ان برتنوں کی کاربن ریٹنگ بھی یہی اشارہ دے رہی تھی کہ ان کو اسی دور میں بنایا گیا تھا جس دور میں ان 14 کشتیوں کو بنایا گیا تھا۔ اب ایجپٹنالوجسٹ کو پکا یقین ہو گیا کہ 14 کشتیوں کا اس سٹرکچر کے ساتھ ضرور کوئی کنیکشن ہے۔ قریب سے ان 14 کشتیوں کا دوبارہ معائنہ کیا گیا تو ایک ایسا اشارہ ملا جو اس ڈسکوری کے لیے ایک بہت بڑا بریک تھرو ہونے والا تھا۔ ان کشتیوں کے گرد بھی مٹی سے بنی اینٹیں لگی ہوئی پائی گئیں۔ اینٹوں کی دیوار ٹھیک کشتیوں کے کرو کے حساب سے بنی ہوئی تھی کہ جیسے ان کو خاص کشتیوں کے لیے بنایا گیا ہو۔ یہ دیوار صرف کشتیوں کی سائیڈوں پر ہی نہیں بلکہ ان کے نیچے بھی ایسی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ اب جب تینوں سائیڈوں پر اینٹیں لگی ہیں تو ضرور کشتیوں کے اوپر بھی اینٹیں لگائی گئی ہوں گی جو اب وقت کے ساتھ گر کر ملیا میٹ ہو چکی ہیں۔ 3D گرافکس کی مدد سے جب کشتیوں کے اوپر والے حصے میں بھی اینٹیں لگائی گئیں تو وہ کچھ اس طرح کا منظر پیش کرنے لگیں۔ یہ کچھ اور نہیں بلکہ کشتیوں کے تابوت تھے۔ جی ہاں، ممیز کی طرح ان کشتیوں کو بھی 5000 سال پہلے بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان تابوتوں میں ڈالا گیا تھا۔ ان کے اوپر خوبصورتی کے لیے وائٹ لائم سٹون کا پلاسٹر کیا گیا تھا۔ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تھی تو یہ ریگستان میں دور سے ہی چمکتی دکھائی دیتی تھی۔ آرکیولوجسٹ کو کئی ایسے ثبوت ملے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اینشینٹ ایجپشن وائٹ لائم سٹون کے بلاسٹر کو خوبصورتی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ لائم سٹون بلاسٹر کے بعد پیرامڈز بھی ریگستان میں موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ آرکیولوجسٹ کئی سالوں کے بعد ابائیڈوس بوسٹ کی مسٹری کو کافی حد تک سلجھا چکے تھے۔ ایک بات تو طے ہو چکی تھی کہ یہ ڈیزائن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ کسی اینشینٹ ایجپشن کنگ کی ملکیت تھی اور ان کو اینٹوں کے تابوت میں ڈال کر رکھا گیا تھا۔ اب صرف آخری سوال کے جواب کی تلاش تھی کہ کشتیوں کو تابوت میں ڈالا ہی کیوں گیا تھا۔ یہاں سے صرف 1.5 کلومیٹر دور ریگستان میں ایجپشین کنگ کی ٹوم موجود ہے، یعنی جہاں ان کو مرنے کے بعد رکھا جاتا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ٹوم بھی اسی دور میں بنائی گئی تھی جس دور میں یہ کشتیاں اور عبادت گاہ میں موجود برتن بنائے گئے تھے۔ اس ٹوم میں نہ صرف فیرو کی ممی کو رکھا گیا تھا بلکہ اس کے ساتھ جو یہ چھوٹی چھوٹی بکسز آپ دیکھ رہے ہیں ان میں فیرو کے قریبی ساتھیوں کو بھی دفن کیا گیا تھا، وہ بھی ٹھیک اسی دن جس دن کنگ کی موت ہوئی تھی۔ جی ہاں، کنگ کے ہونر میں اس کے جتنے بھی قریبی ساتھی تھے انہوں نے بھی اپنی جان دے کر اپنے فیرو یعنی اپنے خدا کے ساتھ ہی اس دنیا سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کا یہ یقین تھا کہ مرنے کے بعد والے سفر کو آسان بنانے کے لیے کنگ کے ساتھ اس کی ساری دولت، اس کا سامان، حتیٰ کہ اس کے نوکروں کو بھی اس کے ساتھ ہی دفن کیا گیا تھا۔ کشتیوں کو بھی اس کے بعد والی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اتنی شان و شوکت کے ساتھ تابوتوں کے اندر رکھا گیا تھا۔ امید ہے کہ لرننگ لائبریری کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے خلوص کا بے حد شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔